بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بسم اللہ شریف کی عظمت اور افادیت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا باعث برکت ہوتا ہے، اور اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً ہر کام بسمکا اللہم کہہ کر شروع کیا کرتے تھے، لیکن بسم اللہ نازل ہونے کے بعد آپ بسم اللہ پڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اہم کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا اور بے برکت رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ مکان کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ پڑھو، غرض کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت ہمیں احادیث شریف میں ملتی ہے۔ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ کلمہ پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان اس سے مایوس ہو کر الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شخص میرے اختیار سے باہر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بسم اللہ شریف کے آپ کو کچھ چھوٹے چھوٹے اوراد اور وظائف بیان کریں گے۔ یہ ہیں 66 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے فائدے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آئی برو پر درد ہو، یعنی کہ آئی برو میں اگر آپ کو پین ہو رہا ہے، تو آپ 3 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کر آئی بروز کے اوپر دم کر لیں، یعنی کہ ہاتھوں پر دم کریں اور اس کو اپنی بھووں کے اوپر پھیر لیں، تو انشاءاللہ تعالی درد چلا جائے گا۔ یہ عمل آپ دن میں کئی بار کر سکتے ہیں۔ 66 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر فجر میں 10 بار پڑھ لیا جائے اور اس کے علاوہ دن میں 66 دفعہ پڑھنے کی عادت ڈال لی جائے تو اس سے دماغ کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہے یا بہت زیادہ دماغ کمزور ہے کہ وہ بہت بھول جاتا ہے، تو ہر فرض نماز کے بعد 66 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھیں اور 100 دفعہ صرف الرحمن پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ موتیا بند، جس کو ہم کیٹریکٹ بھی کہتے ہیں، اگر کسی کو موتیا کی شکایت ہو گئی ہے تو وہ کیا کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد 66 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلیوں پر دم کریں اور پھر اپنی انگلیوں کو آنکھوں پر پھیرتے رہیں، تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ عملیات ایک دن کے نہیں ہیں، بس اس کو آپ اپنے روٹین میں شامل کر لیں اور اس کو کرتے رہیں چند ہفتے، چند مہینے، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر کسی کی آنکھ میں زخم ہو گیا ہے تو 21 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھیں اور ایک بار سورہ ہمزہ پڑھیں اور اس کو آنکھوں کے زخم پر دم کریں۔ طریقہ اس کا وہی ہے کہ اپنے انگلیوں کے اوپر اس کو دم کر لیں اور پھر آنکھوں پر ہاتھ پھیر لیں۔ 66 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آنکھ میں رتوندہ ہو تو 66 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھیں اور ایک دفعہ سورہ قیامہ پڑھیں اور اس کو سرمے کے اوپر دم کر لیں اور آنکھوں پہ لگاتے رہیں، تو انشاءاللہ اس سے مرض دور ہو جائے گا۔ اگر کسی کی نظر کمزور ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر ہر فرض نماز کے بعد 66 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھیں، اول و آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد 11 بار یا نورو یا حفیظو، یا نورو یا حفیظو 11 دفعہ پڑھیں۔ اول آخر آپ کو 3 دفعہ درود شریف لازم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس کو شہادت کی انگلی پر، یعنی جو ہم کلمے والی انگلی جس کو کہتے ہیں انڈیکس فنگر، اس کے اوپر دم کریں، یعنی کہ اس کو پھونک لیں اور پھر اس کو آنکھوں پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ تعالی نظر کی کمزوری بھی اس سے دور ہو جائے گی۔ اگر کسی کو کان کے درد کی شکایت ہے تو 6 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھیں اور سرسوں کے تیل پر اس کو دم کر لیں اور پھر تھوڑا سا تیل جو ہے وہ کان میں ٹپکا لیں، تو انشاءاللہ تعالی کان کا درد بھی اس سے جاتا رہے گا۔ اگر آنکھیں دکھنے آ گئی ہیں تو اس کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں پر دم کریں
और फिर अंगूठे आँखों पर लगाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आँखों की जो दुखन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपको 3-3 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। अगर मूज़ी जानवरों से हिफाजत करनी हो या जो गली मोहल्लों में कुत्ते फिर रहे होते हैं, उसके लिए भी हम आपको एक छोटा सा अमल बता देते हैं। घर से निकलते वक्त अगर 11 दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ जो है वो पढ़कर अपने पूरे जिस्म के ऊपर दम कर लें और हाथों पर फूंक कर अपने बदन पे फेर लें तो इंशाअल्लाह ताला कुत्तों के हमलों से हिफाजत हो जाएगी। और अगर मूज़ी जानवरों से यानी कि जैसे सांप बिच्छू वगैरह हो गए, इसके अलावा और भी कोई मूज़ी जानवर हो सकता है, तो उसका अमल ये है कि ये है तो वैसे मुहर्रम का, लेकिन आपके लिए हम ज़रूर शेयर किए देते हैं कि पहली मुहर्रम को 66 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पर दम कर लें और फिर वो दम किया हुआ पानी जो है उसको घर में हर तरफ छिड़क दें। तो सांप बिच्छू और जितने भी दूसरे मूज़ी जानवर होते हैं तो उससे इंशाअल्लाह घर की हिफाजत हो जाएगी। तो यानी कि जब मुहर्रम आ जाए, पहली मुहर्रम हो, तो उस दिन आप ये अमल कर लें और पानी पर दम करके रख लें और फिर अपने घर में आप इसको छिड़कते रहें तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। आखिरी अमल आज की वीडियो का जो हम आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं वो है नज़र बद के लिए। अगर किसी को नज़र लग गई हो तो उसके लिए आपको करना ये है कि साबित हल्दी, जो यानी सूखी हल्दी होती है बग़ैर पिसी हुई, जो गांठों की शक्ल में होती है, तो वो 2 या 3 गांठें हल्दी के ले लें और फिर उनको अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 3-3 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उन गांठों पर दम करें। यानी कि पहले आप एक गांठ उठाएंगे हाथ में लेकर, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे 3 बार, उसके बाद 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और उसको उस गांठ के ऊपर फूंक दें। फिर आपने दूसरी गांठ उठानी है, फिर उसके ऊपर भी आपको इसी तरह से पढ़ के दम कर लेना है। तो इस तरह से आपकी 2 या 3 गांठें जितनी भी हों आप उसको कर लें। उसके बाद आपको करना ये है कि कोयले दहका लें, कोयले जला लें। जब वो सुलग जाएं तो फिर उनके ऊपर ये गांठ हल्दी की रख दें और उससे मरीज़ को उसकी धुनी दें। उसमें से जो धुआं उठेगा वो मरीज़ के ऊपर जाता रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला नज़र बद जो है वो उस पर से उतरती रहेगी। तो ये तो थे आज के मुख्तसर अमाल। उम्मीद करते हैं आप इस पर अमल करेंगे और फ़ायदा ज़रूर हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।